اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے آج سبھی لوگ خوار ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک خطبہ دیا اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ہاتھ لے کر فرمایا سنو، ایک پرنسپل دے رہا ہوں، ایک ضابطہ دے رہا ہوں، ایک قانون دے رہا ہوں، ایک پیرامیٹر دے رہا ہوں۔ فرمایا میری امت کو قیامت تک یہ بتائیے گا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اب یہ قرآن دے کے جا رہا ہوں، اب جو بھی اس قرآن سے وابستہ رہے گا، جو بھی اس قرآن کی عزت کرے گا، جو بھی اس قرآن کو فروغ دے گا، جو بھی اس قرآن کو اپنے دل میں سجائے گا، جو بھی اس قرآن سے وابستہ ہوگا، جو قوم، جو لوگ، جو قبیلہ، جو خاندان، رسول اللہ نے فرمایا میری ضمانت ہے، ان اللہ یرفع، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو عہدہ دے گا، اللہ اس کو مال دے گا، اللہ اس کو بلند رکھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ایک اور بات نہیں سن لو، وَيَعْزَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو لوگ قرآن سے ناطہ توڑیں گے، جو لوگ لا الہ کے باوجود قرآن سے اپنا ناطہ توڑ کے رکھیں گے، قرآن کی عزت نہیں کریں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو ترک کر دیں گے، فرمایا وہ لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خوار ہوں گے، ان کو معاشرے میں آپ لوگ رسوا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آج ہماری عزت اگر ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے، اگر ہم ذلیل و خوار ہیں تو دیکھیے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے بچوں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے بچوں میں قرآن نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں قرآن کریم کی آیت ہے، قیامت کا دن ہوگا، حضور کھڑے ہوں گے، بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے، وقال رسول، فرمائیں گے یا رب، میرا رب دیکھ لے ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ایک کو کفار کا معاملہ ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ایک ہمارا اور تمہارا کیس ہے، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں لپ سروس کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کہنے کے ذریعے، لیکن ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے خاندان میں قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اقبال کہتا ہے کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ رسول اللہ نے ایک آئین دیا ہے، رسول اللہ نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے، رسول اللہ نے ایک لا دیا ہے، کس نے اس کو ترک کر دیا ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ ہے وقت کی مصلحت، کس کے عمل کا معیار، کس کی نگاہ ہو گئی طرز اسلاف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بڑی بات کرتی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں جو صف آرا تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اللہ کہتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے گھر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرا امیر جس کو دولت دے دی، جس کو پیسہ دے دیا، جس کو جاگیر دے دی، جس کو کوٹھی اور بنگلے مل گئے، جس کو بڑی کاریں مل گئی، امیر بن گئے، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، ہے ملت بیضا روشن غربا کے دم سے۔ ایک بات یاد رکھیے، میرا میسج یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، آج کی مجلس میں قرآن کے ساتھ چھوڑیے، اپنے بچوں کو چھوڑیے۔ میں خود ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، پڑھے لکھے کا مطلب یہ نہیں آپ بچے کو انجینئر بنا رہے ہو، آپ بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، آپ بچے کو ایگریکلچرسٹ بنا رہے ہو، آپ بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہو، آپ بچے کو پائلٹ بنا رہے ہو، آپ بھلے بناؤ، جو بھی کرو۔ ارے ایک انگریز کی کتاب کو پڑھنے کے لیے میٹرک میں، ایس ایس سی میں، پی سی ایس میں، سی ایس ایس میں
روزگار لیتا ہے، وہ بیولوجی پڑھتا ہے، وہ فزکس پڑھتا ہے، وہ کیمسٹری پڑھتا ہے، وہ میتھمیٹکس پڑھتا ہے.